یہ یاد رکھو، عید غدیر اصل میں معاذ اللہ شہادت عثمان غنی کا جشن ہے۔ جو آپ 18 ذوالحجہ کو آپ عید غدیر مناتے ہو، اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، تو تم ان کی شہادت کی خوشی میں یہ منا رہے ہو، لہٰذا اس طریقے سے ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کہ جو آپ حضرات 12 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جلوس نکالتے ہیں، ولادت کی خوشی مناتے ہیں یا ان کے انتقال، ان کی شہادت کی خوشی میں مناتے ہیں۔ اسی کے حاشیے میں لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، پہلی کتاب تاریخ مدینہ دمشق، اس کی جلد نمبر ہے 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو پھر سے ایک مرتبہ عید غدیر، عید سعید، عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہتان، ایک سوال اور ایک اشکال کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو مخالفین کی طرف سے بہتان لگایا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اشکال کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ سوال ہے کہ مخالفین لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو عید غدیر مناتے ہیں وہ ولایت علی، ولایت اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں نہیں، اکمال دین کی خوشی میں نہیں، بلکہ قتل عثمان کی خوشی میں مناتے ہیں۔ یہ سوال اور بہتان اور اشکال شیعوں پر ہوتا ہے، جبکہ یہ اشکال اور سوال بیت عنکبوت سے بھی کمزور تر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الاوہن البیوت لبیت العنکبوت، اس سے بھی یہ کمزور تر یہ سوال اور اشکال ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی اشکال اور اسی سوال کا جواب پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مخالفین حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات عید غدیر خوشی ولایت علی میں نہیں مناتے بلکہ قتل عثمان کی خوشی میں مناتے ہیں، ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ حضرات 12 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جلوس نکالتے ہیں، میلاد کی ریلیاں نکالتے ہیں، جو خوشیاں مناتے ہیں، وہ آپ حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں یا ان کے انتقال، ان کی شہادت کی خوشی میں مناتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے یہاں یہ عقیدہ ہے، آپ کے یہاں یہ ہے کہ رسول خدا 12 ربیع الاول کو ہی دنیا میں آئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ کون سی خوشی منا رہے ہیں؟ آپ ان کے جانے کی خوشی منا رہے ہیں یا ان کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں؟ تو آپ جواب یہی دیں گے کہ ہم ان کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، ان کے انتقال، ان کی شہادت کی خوشی نہیں مناتے۔ تو جیسے آپ وہاں پر ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، ان کے جانے کی نہیں، ان کے شہادت کی نہیں، تو ہم بھی عید غدیر میں انتقال عثمان کی خوشی نہیں بلکہ ولایت علی علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں، اکمال دین کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اگر بالفرض محال یہ بات مان لی جائے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کا انتقال ہوا ہے، تو ہم ان کے جانے کی نہیں، ان کے انتقال کی خوشی نہیں بلکہ اکمال دین، ولایت علی علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں۔ جس طرح آپ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم انتقال عثمان کی خوشی نہیں بلکہ اگرچہ بالفرض مان لیا جائے کہ ان کا انتقال ہوا ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، تو ہم ولایت علی علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ کے یہاں انتقال کے بعد صرف 3 دن سوگ ہوتا ہے، 3 دن غم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کے انتقال کا کتنا عرصہ، 1400 سال گزرے ہیں، تو اب کون سا سوگ اور کون سا غم؟ چاہے آپ ان کی انتقال کے دن آپ خوشی منائے، آپ کچھ بھی کر لے، آپ کو تو کوئی حرج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ محال ہے، بالفرض محال کہتے ہم، جبکہ 18 ذی الحجہ کو ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، ہم ثابت کریں گے ابھی۔ تو یہ 2 باتیں ہوئی، جیسے کہ آپ 12 ربیع الاول کو وفات رسول خدا کی خوشی نہیں مناتے بلکہ ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، تو ہم بھی 18
ذی الحجہ کو انتقال عثمان کی خوشی نہیں، اگر بالفرض مان لیا جائے ان کا انتقال یہاں اس دن ہوا ہے، بلکہ ہم ولایت علی اکمال دین کی خوشی مناتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو حضرت عثمان کے انتقال کے سلسلے میں روایتیں آئی ہیں وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، وہ دو گروہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک گروہ یہ کہ جو کہتا ہے کہ 12 ذی الحجہ کو انتقال ہوا ہے حضرت عثمان کا، ایک گروہ جو اس کے مقابل میں ہے روایتوں کا، یعنی وہ کیا ہے 18 ذی الحجہ، 17 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ۔ تو بہت ساری روایات ہے جو اس 12 ذی الحجہ کے مقابل میں ہیں، اور جو صحیح روایتیں ہیں وہ 12 ذی الحجہ پر دلالت کرتی ہے۔ ہم کچھ حوالہ جات اور کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی کتاب تاریخ مدینہ دمشق، اس کی جلد نمبر ہے 39، الجزء التاسع والثلاثون۔ اس کے صفحہ نمبر پر اب آئیے، صفحہ نمبر 513 پر، یہ ابن عساکر صاحب کی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس میں ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، کہ عثمان قتل ہوئے ایام تشریق کے درمیان۔ اسی کتاب کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ ایام تشریق کیا ہے، یہ دیکھیں، ایام التشریق 3 ایام بعد یوم نحر۔ ایام تشریق وہ 3 دن ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد ہوتے ہیں۔ اب ہو گیا اوسط ایام تشریق، یعنی 12 ذی الحجہ، یعنی 12 ذی الحجہ کو ان کے مطابق حضرت عثمان کا انتقال ہوا۔ ایک دوسری کتاب تاریخ الخلفاء ہے، جلال الدین سیوطی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 276 پہ لکھتے ہیں وَكَانَ قَتْلُ عثمان فی اوسط ایام التشریق، اوسط ایام التشریق میں عثمان قتل ہوئے ہیں، یعنی 12 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد اور ایک کتاب الکامل فی التاریخ، یہ ابن اثیر کی کتاب ہے، جز ہے المجلد الثالث، یعنی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 69 پر یہ لکھتے ہیں قتل ایام التشریق، یہ عثمان کب قتل ہوئے ہیں؟ ایام تشریق میں، یعنی انہی 3 دنوں میں، یعنی 12۔ اور ایک کتاب آپ کے سامنے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کے تیسرے جز میں الجزء الثالث، یہ تیسری جز ہے، اس کتاب کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 585، اس میں لکھتے ہیں قتل فی وسط ایام تشریق، وسط ایام تشریق میں عثمان قتل ہوئے ہیں، یعنی 12 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد اور ایک کتاب آپ کے سامنے ہے مسند احمد بن حنبل، اس کا جو جز ہے جزء اول ہے، صفحہ نمبر ہے آپ کا 398، اس میں لکھتے ہیں ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، کہ بے شک عثمان جو قتل ہوئے ہیں اوسط ایام تشریق میں ہوئے ہیں، یعنی 12 ذی الحجہ کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسی کے حاشیے میں لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اس روایت کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، یعنی یہ روایت کہ جو ایام تشریق کی ہے یہ صحیح ہے۔ تو اتنے حوالے جات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ حضرت عثمان کا جو قتل ہے 12 ذی الحجہ کو ہوا ہے، نہ کہ 18 ذی الحجہ کو۔ دوسری روایتیں بھی ہیں لیکن وہ شاذ و نادر ہے، وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں۔ صحیح روایتیں یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا اس سوال کا جواب کہ اگر آپ سے بھی اب کوئی پوچھے تو ان سے آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کا انتقال 18 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 12 ذی الحجہ کو ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔